صفدر نے سگریٹ سلگایا اور دبے دبے جوش سے کہا، ایک تحفہ ہے آپ کے لیے۔ کیسا تحفہ؟ ابھی دیکھ لیجیے گا۔ وہ باتھ روم کے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ باتھ روم کے اندر کوئی گنگنا رہا ہے۔ پھر باتھ روم کا دروازہ تھوڑا سا کھلا، گنگنانے کی آواز بھی واضح ہو گئی۔ تم ہی او محبوب میرے، ہم کیوں نہ تمہیں پیار کرے۔ پھر دروازہ کھلا اور زری گل بڑی بے نیازی سے اپنی شلوار کے بل درست کرتا باہر نکل آیا۔ مجھے دیکھ کر اس کے گانے کو بریک لگ گئے۔ چہرے پر خوشی کی سرخی لہرائی اور وہ لپک کر مجھ سے بغل گیر ہو گیا۔ میں نے حیران ہو کر صفدر سے پوچھا، بھائی یہ خان اعظم کہاں سے ٹپک پڑا؟ ٹپکا تو یہ آج سے 28-30 سال پہلے تھا، اب تو یہ احمقوں کے فرقے کا جانا پہچانا شخص ہے۔ یہ حضرت آج شام گلستان سنیما سے فلم پردے میں رہنے دو دیکھ کر نکلے تھے اور عین لکشمی چوک میں سڑک کے کنارے لکڑی کی چوکی پر بیٹھے نان حلیم کھا رہے تھے۔ میں وہاں سے گزر رہا تھا، اتفاقاً میری نگاہ پڑ گئی، بس پکڑ کر ادھر لے آیا۔ تو لے کیوں آئے یہاں پہ؟ آپ نے بالکل ایک بے موقع سوال کیا جناب۔ آپ کو یہ سوال کرنا چاہیے تھا کہ خان ابن خان محترم زری گل صاحب، جو اکثر ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے، فرش خاک پر بیٹھ کر نان حلیم کیوں تناول کر رہے تھے؟ کیوں بھائی، کیوں تناول کر رہے تھے؟ استاد صاحب آپ نہیں جانتا، صفدر صاحب حسب عادت بات کو بڑا چڑھا کر بیان کر رہے ہیں۔ وہ کوئی ایسا گیا گزرا ہوٹل بھی نہیں تھا، اچھا خاصا لکڑی کا بینچ رکھا تھا، کھانا بھی ٹھیک ٹھاک تھا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہم کو وہاں کھانا اچھا لگ رہا تھا۔ ہم کئی سال پہلے جب لاہور میں تھا نا اور لکڑی کے ٹال پر کام کرتا تھا تو ہم اکثر اس ہوٹل میں کھانا مرمت فرماتا تھا۔ شاید تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ نوش فرماتا تھا۔ بالکل جناب، یہی بات ہے۔ اس ہوٹل سے ہمارا بہت سا یادیں۔ اوے خدا کا خوف کر! صفدر نے زری کی بات کاٹتے ہوئے اس کی گردن پر 2 ہتھ تڑ مارا۔ تم اسے ہوٹل کہتے ہو؟ اس کے سامنے تو بھٹیار خانہ بھی 5 اسٹار ہوٹل دکھائی دیتا ہے۔ اچھا صفدر صاحب ٹھیک ہے، ہم نے ایک سستی جگہ پر کھانا کھایا، تو اب اس میں سے کون سا قیامت برپا ہو گیا؟ کچھ دن پہلے آپ دونوں نے بھی تو جین مندر کے قریب سڑک کا کنارے لکڑی کا اسٹول پر بیٹھ کر دال چاول مرمت فرمایا تھا، ہمارا مطلب نوش فرمایا تھا۔ زری گل نے بات تو ٹھیک کہی تھی، لیکن صفدر بھی کہاں چوکنے والا تھا۔ وہ فوراً بولا، وہ بات اور تھی، ہم نے وہاں دال چاول فیشن کے طور پر مرحمت فرمائے تھے، لیکن آج کل تو جو تم تنور اور بھٹیار خانوں پر 3-3 روپے میں کھانا کھا رہے ہو نا، وہ اس لیے کہ تمہارا ہاتھ بالکل تنگ ہے، ایک ایک پائی کو دانتوں سے پکڑ رہے ہو اور اپنی حالت کو اپنے دوستوں سے چھپا رہے ہو۔ اگر ہمیں اتنے ہی غیر سمجھتے ہو تو پھر لعنت ہے تم پر اور تمہاری سیاسی سوچ پر۔ کیا اتنے طویل عرصے کے بعد اتنا بھی حق نہیں ہے کہ ایک دوسرے پر ہمارا، بلکہ میرا تو جی چاہتا ہے کہ اپنی کھڑکی سے نیچے پھینک کر پٹاخہ چلو تو تمہارا، لیکن پھر پیاری سی بہن گلسوم کا خیال آتا ہے کہ وہ بیوہ ہو جائے گی۔ ہم آپ کے جذبات کا قدر فرماتا ہے جی، مگر ہمارا ہاتھ اتنا بھی تنگ نہیں ہے جتنا آپ غصہ فرما رہا ہے۔ تھوڑا بہت تنگی ترشی تو آتا جاتا رہتا ہے۔ وہ رنگیلا صاحب کا گانا نہیں سنا آپ نے؟ کبھی غم ہے اور کبھی خوشی، کبھی سراسر فاقہ مستی ہے، بتا ہے دنیا والے یہ کیسا تیرا بستی ہے۔ پھر زری نے مسکراتے ہوئے اپنے ہونٹ میں نسوار کی چٹکی رکھی اور مزاحیہ انداز میں بولا، ویسے بھی اب ہمارا دن پڑنے والا ہے صفدر صاحب، دفینہ مل گیا تو پھر کس نے پاکستان میں رہنا ہے اور کس نے لکشمی چوک کے فٹ پاتھ پر بیٹھ کر نان چنے کھانا ہے؟ پھر تو ہم ہوگا اور پیرس اور نیو یارک کا فرنگی لوگ ہوگا۔ ہم نے تو ارادہ کر رکھا ہے کہ غریب فرنگیوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کو بھیگ دے گا اور ان کا کڑفوں خاک میں ملا کر اپنا کلیجہ ٹھنڈا کرے گا۔ زری گل جانتا نہیں تھا کہ جو بات وہ ہنسی ہنسی میں کر رہا ہے وہ حقیقت کا روپ دھار چکی ہے۔ وہ عنقریب ایک بہت بڑے اثاثے کا بلا شرکت غیر مالک بننے والا ہے۔ وہ واقعی نیو یارک اور پیرس جا سکتا تھا اور وہاں گلیوں میں پھرنے والے بھک منگوں کو خیرات دے کر ثواب الدارین حاصل کر سکتا تھا۔ میں نے موضوع بدلتے ہوئے کہا، خیر چھوڑو اس بات کو، مجھے یہ بتاؤ تم اپنے چچا زاد رستم خان کے اڈے سے اڑنے کے بعد کس چھتری پر جا کر بیٹھے ہو؟ شاید آپ یہ پوچھ رہے کہ ہم کہاں ٹھہرا ہے؟ جی، ہم رستم خان کے گھر سے زیادہ دور نہیں گیا۔ دراصل ہم اس ڈاکٹر سے زیادہ دور نہیں جانا چاہتا تھا جس سے گلسوم اپنا چیک اپ کراتا ہے۔ ویسے وہیں گلشن روڈ پر ایک چھوٹے سے ہوٹل میں کمرہ لے رکھا ہم نے آپ کی طرح۔ ویسے شاہ جہاں صاحب، مذاق تو مذاق رہا، لیکن حقیقت یہ کہ زری کا یہاں پہنچنا ہمارے لیے بڑا سود مند ثابت ہوا ہے۔ اس نے یہاں آتے ہی ایک اتنی شاندار تجویز پیش کی ہے اور اس تجویز کا اتنا اچھا نتیجہ نکلے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ بھائی کیا پہیلیاں بجھوا رہے ہو؟ ہاں پہیلی ہی سمجھیں، اور پہیلی یہ کہ ہم دونوں بھی تھوڑی دیر پہلے پرانی انارکلی میں تھے اور وہاں ایک ایسے حکیم صاحب سے گفتگو فرما رہے تھے جو پرانی انارکلی اور ارد گرد کے علاقے میں سب سے پرانے مالج مانے جاتے ہیں۔ چند برس پہلے جب ابھی پروفیسر اللہ دتہ صاحب نے اس علاقے میں قدم رنجہ نہیں فرمایا تھا،
حکیم صاحب کا کام بہت زوروں پر تھا، یعنی 5 گھی میں اور سر کڑھائی میں۔ بالفاظ دیگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم قبلہ اللہ دتہ صاحب کے کاروباری رقیب سے مل کر آ رہے ہیں۔ آئیڈیا تو اچھا، اور یہ ہمارا آئیڈیا جناب۔ دراصل کو اس کا تجربہ کئی سال پہلے پشاور میں ہوا تھا، جب وہاں تکہ کباب لگاتا تھا۔ جس بازار میں نے تکہ کباب لگانا شروع کیا، وہاں پاس ہی پاک باز خان کا دکان تھا، وہ بھی تکہ کباب لگاتا تھا اور ہمارا بڑا پکا دوست تھا۔ لیکن جب نے تکہ کباب لگایا اور خدا کے کرم سے ہمارا کام چلنا شروع ہوا تو پاک باز خان کا آنکھ بدلنے لگا۔ جوں ہمارا کام چلتا گیا وہ خدائی خوار ہم سے دور ہوتا گیا۔ آخر نوبت یہاں تک آن پہنچا کہ اس نے ہم پر الزام لگایا کہ اپنے کبابوں میں بھنگ کا نشہ ملاتا ہے اور لوگوں کو نشے پہ لگا رہا ہے۔ اگلے روز ہمارے اڈے پر چھاپا پڑا اور پولیس والا کو گوشت سمیت اٹھا کر لے گیا۔ خیر، ہمارا کیا بگڑنا تھا، ہمارا دامن چاندنی کے مافک صاف تھا۔ چوٹ کر صاف واپس آ گیا اور ساتھ میں ہمارا فائدہ بھی ہو گیا۔ فائدہ کیسے ہو گیا؟ فائدہ یہ ہو گیا صفدر صاحب کہ آہستہ آہستہ ہمارا کام اور زیادہ چلنا شروع ہو گیا۔ کچھ لوگ تو ہمارے پاس اس لیے آتا کہ انہیں ہمارا کباب مزیدار لگتا، کچھ لوگ ہمارے پاس اس لیے آنے لگا کہ وہ بھنگ والے کباب کھانا چاہتا تھا۔ بھنگ تو ہم نہیں ملاتا تھا، لیکن نہ انکار کرتا تھا نہ اقرار۔ جو صرف کباب کھانا چاہتا تھا ان کو بھی مزہ آتا تھا، جو بھنگ والے کباب کھانا چاہتا تھا ان کو بھی مزہ آتا تھا۔ بلکہ ہم نے کئی شوقین لوگوں کو کباب کھانے کے بعد باقاعدہ نشے میں جھومتے ہوئے بھی دیکھا۔ کوئی لہک لہک کر گانے گاتا، کوئی ڈگمگاتا ہوا اٹھ کر چلا جاتا۔ حالانکہ خدا کا قسم کھا کے کہہ سکتا ہے کہ نے کبھی بھنگ کا ایک پتی بھی قیمے میں نہیں ملایا۔ صفدر نے کہا، تمہاری واقعی بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن بغیر بھنگ کے کسی کو نشہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صفدر صاحب، آپ یہ کیوں بول رہے کہ کباب کھانے والا بھی ہمارا پٹھان بھائی تھا؟ ان کو تو بغیر وجہ کے بھی سرور آنے لگتا ہے۔ اوے زری کے بچے، بات کہاں سے کہاں لے گئے تم لوگ؟ وہ حکیم صاحب کیا کہہ رہے تھے جن سے تم لوگ مل کے آئے ہو؟ صفدر نے سگریٹ کا کش لگاتے ہوئے کہا، حکیم صاحب کا نام محمد ادریس امبالوی ہے۔ انہوں نے پروفیسر اللہ دتہ کے بارے میں کئی اہم انکشافات باقاعدہ ثبوتوں کے ساتھ کیے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ارشاد احمد جو بھی دھندا کرتا ہے اس میں پروفیسر اللہ دتہ برابر کا شریک ہے۔ اس نے صرف اپنے ہاتھ پاؤں بچانے کے لیے خود کو بھائی کے کام سے لاتعلق ظاہر کیا ہوا ہے۔ اگر تھوڑا سا کھوج لگایا جائے تو صاف صاف پتہ چل جائے گا کہ اللہ دتہ کا کلینک در حقیقت ارشاد احمد کے شکار کے لیے جال کا کام دیتا ہے۔ کلینک میں خواتین اور لڑکیاں کثرت سے آتی ہیں۔ یہ خواتین اللہ دتہ پر اندھا دھند اعتماد بھی کرتی ہیں۔ اللہ دتہ ان میں سے اپنے مطلب کی خواتین ڈھونڈ لیتا ہے اور انہیں کسی نہ کسی طرح ارشاد احمد کے چکر میں ڈال دیتا ہے۔ وہ اپنے مسئلوں کے حل کے لیے ارشاد احمد سے ملتی جلتی رہتی ہیں، آخر اس کے دام میں پھنس جاتی ہیں۔ ارشاد احمد ان خواتین کے کسی قریبی عزیز، بھائی یا بیٹے وغیرہ کو باہر بھجوانے کا جھانسا دیتا ہے، یا ان خواتین کو ہی بیرون ملک جانے پر آمادہ کر لیتا ہے۔ خاص طور سے مڈل ایسٹ میں اس نے کافی لوگ بھجوائے ہیں۔ سنا ہے ان لوگوں میں سے اکثریت مصیبت میں ہے، ان کے سفری کاغذات آجروں کے قبضے میں ہیں اور وہ بہت کم معاوضے پر سخت محنت کرنے پر مجبور ہیں۔ بعض لوگ لاپتہ بھی ہو گئے ہیں۔ یوں تو ارشاد 1.5-2 سال سے کام کر رہا ہے، مگر پچھلے 8-10 ماہ میں اس نے کھلا کر کام کیا ہے اور 20 لوگوں کو مڈل ایسٹ اور یورپ امریکہ میں بھیجا ہے۔ چونکہ پروفیسر اللہ دتہ کی ساکھ ہے، اسی لیے لوگ اس کے بھائی پر بھی فوراً بھروسہ کر لیتے ہیں۔ بھائی میری سمجھ میں ایک بات نہیں آ رہی۔ پروفیسر کا کام علاج معالجے کا بھی کافی وسیع ہے۔ اس کی اپنی فارمیسی ہے جس میں تیار ہونے والی دوائیاں نہ صرف اس کے اپنے کلینک میں بے تحاشا استعمال ہوتی ہیں بلکہ مارکیٹ میں بھی فروخت ہوتی ہیں۔ لوگوں کے رویے سے اندازہ ہوتا ہے کہ پروفیسر کے ہاتھ میں شفا بھی ہے۔ اگر یہ سب کچھ ہے اور اپنے روشن حال کی طرح پروفیسر کو اپنا مستقبل بھی روشن تر نظر آ رہا ہے، تو پھر اسے بردہ فروشی جیسے گھناؤنے کام میں اپنے ہاتھ گندے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دولت کی حوث جناب، اور کیا؟ پر صفدر، مجھے یہ معاملہ بہت الجھا ہوا نظر آتا ہے۔ جتنا الجھا ہوا اتنا گمبھیر بھی ہے۔ اب یہی دیکھیے نا، حکیم محمد ادریس کے پاس سے یہ خط ملا ہے۔ یہ خط چند ماہ پہلے پروفیسر کے بھائی ارشاد احمد نے ملتان کی ایک خاتون کو لکھا تھا۔ یہ جوان سال خوبرو خاتون پچھلے دنوں اپنی کسی تکلیف کے سلسلے میں حکیم ادریس سے ملی، تو اس نے شکوے شکایت کے دفتر کے ساتھ ساتھ یہ خط بھی حکیم صاحب کو دکھایا۔ یہ خط کی فوٹو اسٹیٹ تھی۔ میں نے پڑھنا شروع کیا۔ ارشاد احمد نے اپنے ہاتھ سے تحریر لکھی تھی۔ خاتون کو مسز چودھری کہہ کر مخاطب کیا گیا تھا۔ ارشاد نے لکھا تھا، مسز چودھری، آپ کا خط ملا، احوال سے آگاہی ہوئی۔ میں نے آپ کے بچے کے سلسلے میں بھائی اللہ دتہ صاحب سے خود بھی بات کی ہے۔ یہ جان کر افسوس ہوا کہ بچے کا کینسر آخری سٹیج پر ہے اور پاکستان میں اس کے علاج کی کوئی امید نہیں۔ میری بہن، آپ جانتی ہیں کہ بیرون ملک علاج کس قدر مہنگا اور دشوار ہے۔ ایک دن میں ہزاروں روپیہ خرچ ہو جاتا ہے۔ سفر اور ویزے وغیرہ کے اخراجات الگ ہیں۔ بہرحال
بڑے بھائی صاحب کا حکم ٹالنا بھی میرے لیے ممکن نہیں. میں انشاءاللہ اپنی بساط سے بڑھ کر آپ کی مدد کرنے کی کوشش کروں گا. بھائی صاحب نے بتایا کہ آپ کے شوہر حیات نہیں ہیں، کوئی بھائی یا دیور وغیرہ بھی نہیں جو ساتھ جا سکے. لامحال آپ کو خود ہی بیٹے کے ساتھ جانا پڑے گا. اس کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کر لیں. کسی بھی سوموار یا جمعرات کے روز لاہور تشریف لے آئیں. نکاح نامہ، شناختی کارڈ اور پراپرٹی کی 1-2 رجسٹریاں بھی ہمراہ لے آئیں. فوری طور پر 1.5-2 لاکھ روپے کی ضرورت ہوگی. اس کے بعد 2-3 ماہ میں کم از کم اتنے ہی اور درکار ہوں گے. جس وقت انتظام ہو جائے آپ لاہور تشریف لے آئیں. میں آپ کے لیے اپنی سی پوری کوشش کروں گا. فی الحال بچے کو ساتھ لانے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی اور بات دریافت کرنی ہو تو میں نیچے اپنا فون نمبر درج کر رہا ہوں. میں مکمل خط پڑھ چکا تو صفدر نے کہا، یہ بدقسمت بچہ 1 ماہ بعد ہی فوت ہو گیا تھا. تاہم اس سے پہلے ارشاد احمد دکھیاری ممتا سے 1.5 لاکھ روپیہ نقد وصول کر چکا تھا. ان واقعات کو 4-5 ماہ گزر چکے ہیں. مذکورہ خاتون کئی مرتبہ ارشاد احمد سے اپنی رقم کی واپسی کا مطالبہ کر چکی ہے، لیکن پہلے وہ ٹال مٹول سے کام لیتا رہا اور اب صاف انکاری ہے. کہتا ہے کہ رقم اسپتال کے پیشگی اخراجات اور ویزے وغیرہ کے چکروں میں لگ گئی ہے. حکیم ادریس صاحب کا کہنا ہے کہ ارشاد احمد اور اس کے بھائی پروفیسر نے شروع سے آخر تک فراڈ کیا. حکیم صاحب نے بھی وہ بچہ دیکھا تھا. اس کی حالت علاج کے قابل تھی ہی نہیں. کوئی بھی معالج اسے ایک نظر میں دیکھ کر کہہ سکتا تھا کہ یہ بچہ علاج کے مرحلے سے گزر چکا ہے. ارشاد نے اس بچے کے بیرون ملک علاج کے لیے ٹوٹل 2.5-3 لاکھ روپیہ طلب کیا تھا. اس سے بھی اس کی بدنیتی واضح ہو جاتی ہے. ایسے سفر اور علاج کے لیے 14-15 لاکھ روپے کی رقم بھی تھوڑی سمجھی جاتی ہے. ارشاد احمد مجبور عورت سے صرف رقم ایٹنا چاہتا تھا. ممکن ہے کہ اس کے بعد بھی ارشاد احمد کا کوئی پروگرام ہو. بچے کی ماں خوبصورت اور جوان تھی. وطن سے ہزاروں میل دور اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا. فلم ایکٹریس نوشین کے چچا زاد کی طرح وہ بھی دیار غیر میں عدم پتہ ہو سکتی تھی. پھر صفدر نے مجھے اخبار کا ایک تراشا دکھایا. یہ تراشا بھی اسے حکیم محمد ادریس امبالوی کے پاس سے ملا تھا. اس تراشے میں 4-5 ماہ پرانی خبر تھی. اس خبر میں درج تھا، کل صبح منہ اندھیرے ایک نوجوان دیہاتی دوشیزہ مسلم ٹاؤن روڈ پر ایک تیز رفتار مزدہ لوڈر کے نیچے آ کر کچلی گئی اور موقع پر ہی دم توڑ گئی. لوڈر کا ڈرائیور لوڈر بھگا لے جانے میں کامیاب ہو گیا. تفصیلات کے مطابق آج الگ صبح 4 بجے کے قریب ایک لڑکی اسٹریٹ نمبر 18 کی طرف سے بھاگتی ہوئی آئی. اس کے جسم کے صرف بالائی حصے پر لباس تھا. وہ حواس باختہ تھی اور چیخ رہی تھی. چوکیدار نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن اس نے خود کو چھڑا کر سڑک پار کرنے کی کوشش کی. اسی اثنا میں مزدہ لوڈر اسے کچلتی ہوئی نکل گئی. بعد ازاں ہونے والی تفتیش سے پتہ چلا کہ لڑکی گجرانوالہ کے ایک نواحی گاؤں کی رہنے والی ہے اور علاج کرانے کے لیے لاہور آئی ہوئی تھی. وہ اپنی والدہ کے ساتھ 3-4 دن سے داتا دربار میں مقیم تھی. متوفیہ کی والدہ کے پاس پروفیسر اللہ دتہ صاحب کے کلینک واقع انار گلی کی پرچی برآمد ہوئی ہے، جس سے تصدیق ہوتی ہے کہ وہ پروفیسر کے زیر علاج تھی. اس بات کی تصدیق کے بعد پولیس کا دھیان اس طرف چلا گیا کہ کہیں یہ نیم برہنہ لڑکی ارشاد احمد کی کوٹھی سے ہی نہ نکلی ہو. ارشاد احمد کی کوٹھی مسلم ٹاؤن روڈ کی اسٹریٹ نمبر 11 میں ہی واقع ہے. پولیس پوچھ گچھ کے لیے ارشاد کے گھر پہنچ گئی. اسی دوران میں فونوں کی گھنٹیاں کھڑکنے لگیں اور درجنوں سفارشیں پہنچ گئیں کہ پروفیسر کے بھائی صاحب کو شامل تفتیش نہ کیا جائے. صفدر اور زری گل جو کچھ بتا رہے تھے اور دکھا رہے تھے، اس سے یہ شک پختہ ہو رہا تھا کہ پروفیسر کے حوالے سے بھی دال میں کچھ کالا ضرور ہے. بے شک وہ ہر دل عزیز تھا اور عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، مگر ہر دل عزیز ہونا اور عزت کی نگاہ سے دیکھا جانا اس بات کی گارنٹی نہیں ہوتا کہ ایک شخص واقعی اجلے کردار کا مالک بھی ہے. ہم حکیم محمد ادریس کے بیانات پر کاروباری رقابت کا لیبل لگا سکتے تھے اور یہ کہہ سکتے تھے کہ اس نے بات کو اچھالنے کی کوشش کی ہے، لیکن جو کچھ ٹھوس ثبوتوں کی شکل میں تھا اس سے انکار ممکن نہیں تھا. میں نے صفدر اور زری کے ساتھ بیٹھے بیٹھے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا کہ ہم پروفیسر اللہ دتہ کے خلاف ڈائریکٹ ایکشن لیں گے. اب میرے پاس 2 راستے تھے. ایک تو یہ کہ رات کے کسی پہر زبردستی پروفیسر کی رہائش گاہ میں گھسا جاتا اور گن پوائنٹ پر اس سے سب کچھ صاف صاف بتانے پر آمادہ کیا جاتا. دوسرا طریقہ یہ تھا کہ نوشین کے ذریعے پروفیسر سے رابطہ کیا جاتا اور نسبتاً پرامن ماحول میں بیٹھ کر پروفیسر کے مسائل سنے جاتے اور اپنے سنائے جاتے. صفدر اور زری سے مشورے کے بعد مجھے دوسرا طریقہ زیادہ مناسب محسوس ہوا. ویسے بھی میں نوشین سے وعدہ کر چکا تھا کہ اس کی فراہم کردہ معلومات کی وجہ سے پروفیسر پر کوئی آفت نہیں آئے گی، لہٰذا بہتر تھا کہ پروفیسر کا انٹرویو نوشین کی رضامندی اور وساطت سے ہوتا. میں نے اسی وقت نوشین سے فون پر بات کی. وہ اپنے گھر میں تھی. میں نے اس سے کہا کہ میں پروفیسر سے ملنا چاہتا ہوں. ہو سکتا ہے ہم پریشانی کے اس دور میں پروفیسر کی کوئی مدد کر سکیں، اور اگر میرے خدشے کے مطابق وہ واقعی کسی دباؤ میں ہیں تو انہیں اس دباؤ سے نکالا جا سکے. نوشین رضامند ہو گئی. اس نے کہا، میں ابھی یا کل صبح پروفیسر صاحب سے فون پر رابطہ کر لیتی ہوں، پھر ان سے جو بھی وقت ملے گا وہ فون پر آپ کو بتا دوں گی. ٹھیک ہے،
میں الگ صبح آپ کو فون کر لوں گا. ویسے آپ کی الگ صبح کتنے بجے ہوتی ہے؟ 10:30 بجے. مجھے یہی امید تھی. ٹھیک ہے، میں فون کر لوں گا. یعنی آپ کا مطلب ہے کہ آپ مجھے اپنا فون نمبر نہیں دیں گے؟ کہیں آپ واقعی کوئی پرائیویٹ قسم کے جاسوس چیز تو نہیں ہے؟ میرا مطلب کوئی سیکرٹ ایجنٹ، 007، شرلک ہومز، کولمبس وغیرہ؟ ابھی تک تو میں صرف پولیس کا انفارمر ہوں. آپ کسی فلم وغیرہ میں چانس دلا دیں تو شاید کچھ کر گزروں. تماچے کا اتنا سخت انتقام لے رہے ہیں ہم؟ تھوڑی دیر تک وہ خود ہی ہنستی رہی، پھر سنجیدہ ہوتے ہوئے بولی، خیر یہ تو ایک مذاق تھا. آپ فلموں میں آنا چاہیں تو واقعی آ سکتے ہیں. آج کل تو لمبے قد والوں کی بہت کمی ہے انڈسٹری میں. اگر فلموں میں قد کو ناپ کر داخلہ ملتا تو پھر ہمارے کمرے کا ویٹر آپ لوگوں کو زیادہ سوٹ کرے گا. وہ آپ کی انڈسٹری میں دھومے مچا دے گا. کچھ دیر ہلکی پھلکی گفتگو کرنے کے بعد میں نے فون بند کر دیا. اگلے روز 10:30 بجے میں نے فون کیا تو نوشین کی خمار آلود آواز سنائی دی. اس نے مجھے بتایا کہ پروفیسر صاحب ملاقات پر آمادہ ہو گئے ہیں. انہوں نے دوپہر 2 بجے کا وقت دیا ہے. کہاں ملیں گے؟ اپنے گھر میں. وہ ان کے آرام کا وقت ہوتا ہے. ہمارے لیے وہ خود کو بے آرام کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ تھوڑی سی بے آرامی ان کے لیے زیادہ آرام کا سبب بن جائے. بہرحال مجھے بتا دیں کہ وہاں کتنے بجے آنا ہے. ایورنیو اسٹوڈیو میں آج میری شوٹنگ ہے. آپ 1 بجے تک ایورنیو اسٹوڈیو ہی پہنچ جائیں. وہاں سے میری گاڑی میں پروفیسر صاحب کی طرف نکل جائیں گے. لیکن مجھے اسٹوڈیو میں گھسنے کون دے گا؟ آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. میں چوکیدار کو چٹ پہنچا دوں گی. اگر وہ روکے تو آپ صرف اپنا نام بتا دیجیے گا. 2 فلور ہے. شہزاد پروڈکشن کی مووی ہے. زری گل میرے پاس ہی کھڑا ساری باتیں سن رہا تھا. میں نے گفتگو ختم کی تو اس نے مجھ پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی. کون بات کر رہا تھا؟ کس فلم کی شوٹنگ ہو رہی ہے؟ یہ نوشین فلم اسٹار خود بول رہی تھی یا اس کی کوئی سیکریٹری وغیرہ تھی؟ میں نے ان سوالوں کے جواب دیے، لیکن زری کی بےتابی برقرار رہی. وہ فلموں کا عاشق تھا اور اس عشق کے سبب اسے فلم اسٹوڈیو، شوٹنگ اور فلم اسٹاروں کی دید سے بھی عشق تھا. یہ علم ہونے کے بعد کہ میں دوپہر کو ایورنیو اسٹوڈیو جا رہا ہوں جہاں نوشین شوٹنگ کر رہی ہے، وہ کبوتر کی طرح پھڑ پھڑانے لگا. بھی آپ کے ساتھ جائے گا جناب، اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا. بھائی میں وہاں کام سے جا رہا ہوں، نوشین کو لے کر پروفیسر صاحب سے ملنا ہے. خود آپ چلے جائیے گا پروفیسر سے ملنے. وہاں اسٹوڈیو میں گھومے پھرے گا. جب آپ نوشین صاحبہ کو واپس اسٹوڈیو چھوڑنے آئے گا تو آپ کے ساتھ واپس ہوٹل آ جائے گا. میں نے کوشش کی کہ زری کو ساتھ نہ لے جانا پڑے، مگر وہ اڑیل ٹٹو کی طرح اڑا رہا. صفدر کو ضروری ہدایات دے کر میں اور زری 12 بجے ہوٹل سے روانہ ہوئے اور بذریعہ ٹیکسی اسٹوڈیو پہنچ گئے. ہم ذرا جلدی ہی پہنچ گئے تھے، یعنی ابھی صرف 12:30 بجے تھے. اسٹوڈیو میں داخل ہوتے ہی زری کے چہرے پر خوشی سے پھلجھڑیاں چھوٹنے لگیں. بالکل یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے مچھلی خشکی سے پھسل کر پانی میں آ گئی ہے. راستے میں 1-2 جگہ جانے پہچانے فلمی چہرے نظر آئے. زری گل نے باقاعدہ آگے بڑھ کر اور ادب سے جھک کر مصافحہ کیا اور ان کا حال احوال پوچھا. حالانکہ وہ بیچارے ثانوی قسم کے اداکار تھے. ایک راہداری میں زری کی نظر معروف اداکارہ نغمہ پر پڑ گئی. وہ ایک بار پھر خوشی سے کبوتر کی طرح پھڑکنے لگا. اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ آگے بڑھ کر اس خوش شکل اداکارہ سے مصافحہ کرے، بلکہ بڑے خلوص اور نیک نیتی کے ساتھ اسے گلے بھی لگا لے. معروف اداکارہ کے ارد گرد خطرناک صورت ملازم موجود تھے. اگر زری اپنے خیال کو عملی جامہ پہنانے پہ اتر آتا تو یقیناً اسے بے ہوشی کی حالت میں اسپتال پہنچانا پڑتا. نگاہوں میں نغمہ صاحبہ کی قدم بوسی کر کے زری میرے ساتھ آگے بڑھا اور فلور نمبر 2 میں داخل ہو گیا. یہاں خواب کا سیٹ لگا تھا اور کورس گانا فلم بند ہو رہا تھا. خواب کے سیٹ کو دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ ہماری فلموں کے ہیروز اور ہیروئنیں پچھلے 20-30 سال سے بڑے اتفاق سے ایک ہی قسم کا خواب دیکھ رہے ہیں. طویل سیڑھیاں تھیں جو اوپر جا کر کہیں بادلوں میں گم ہو گئی تھیں. ان سیڑھیوں پر روئی کے سفید سفید گالے پڑے تھے. سیٹ پہ پہلی یا دوسری تاریخ کا بہت بڑا چاند بنایا گیا تھا. اس چاند کے ارد گرد نیلے آسمان پر بے شمار ستارے ٹمٹما رہے تھے. نیچے ایک فوارہ تھا جس میں رنگدار پانی نکلتا تھا. فوارے کے ارد گرد بہت سے پھول پودے تھے. بارش میں بھیگی ہوئی لڑکیوں کی ایک لمبی قطار ان پودوں کے درمیان جذبات انگیز انداز میں کولے مٹکا رہی تھی. کوئی اور موقع ہوتا تو زری گل یقیناً اس معیوب منظر اور عاقبت نااندیش لڑکیوں کو برا بھلا کہتا، لیکن اس وقت وہ اتنا خوش تھا کہ اسے نیک و بد کی پہچان ہی یاد نہیں رہی تھی. نوشین سائٹ پر موجود تھی. اس نے ہمیں فلور پہ داخل ہوتے دیکھ لیا. وہ سیدھی ہماری طرف آئی اور خوش دلی سے ہمارا استقبال کرنے کے بعد ہمیں فلم کے ہدایتکار اور فوٹوگرافر وغیرہ کے پاس لے گئی. یہ لوگ روشنیوں سے ہٹ کر ایک جانب کرسیوں پر بیٹھے تھے اور گپ شپ کر رہے تھے. زری گل ان لوگوں میں بیٹھ کر بہت فخر محسوس کرنے لگا، یہاں تک کہ اس کا سینہ لقے کبوتر کی طرح پھول گیا.
جب میں نے یہ کہہ کر اس کا تعارف کروایا کہ زری صاحب اپنی سادگی سے قطع نظر ایک نہایت مالدار شخص ہیں اور فلم پروڈیوس کرنے کا سوچ رہے ہیں، تو زری کا سیر و خون بڑھ گیا اور گردن اصیل مرغے کی طرح اکڑ گئی۔ اور میں نے کوئی اتنا بڑا جھوٹ بولا بھی نہیں تھا۔ زری ایک مالدار شخص بن چکا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ ابھی تک اسے اس بات کی خبر نہیں تھی۔ ظاہر ہے کہ مالدار ہونے کے بعد وہ فلم بھی بنا سکتا تھا، اور ایک فلم کیا، درجنوں بنا سکتا تھا۔ کورس میں نوشین کا کام ختم ہو چکا تھا۔ وہ قریباً فارغ ہی تھی، لیکن اس کا سیکریٹری گاڑی لے کر گھر گیا ہوا تھا، کیونکہ اگلی شوٹنگ میں استعمال ہونے والا لباس وہ گھر پر ہی بھول آئی تھی۔ اب سیکریٹری کے واپس آنے تک ہمیں وہیں بیٹھنا تھا۔ زری تھوڑی دیر تو دبا دبا رہا، پھر اس کی زبان قینچی کی طرح چلنے لگی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ فلم کے ہدایت کار صاحب بھی خیر سے پشتو دان پٹھان نکل آئے تھے۔ وہ اس سے پہلے پشتو فلمیں بناتے رہے تھے۔ یہ ان کی دوسری اردو فلم تھی۔ ان کا نام بہار خان تھا۔ زری گل ان سے پشتو آمیز اردو میں باتیں کر کے بہت خوش ہو رہا تھا۔ میرے مالدار ساتھی کا کردار نبھاتے ہوئے اس نے باقاعدہ ہدایت کار صاحب کو مشورے دینے شروع کر دیے۔ بہار خان صاحب، چھوٹا منہ بڑی بات ہے۔ ہم فلم وغیرہ کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتا، لیکن یہ بات بہت دفعہ ہمارے دل میں آتا ہے کہ ہم کو اب عام ڈگر سے ہٹ کر فلم بنانا چاہیے۔ نیا نیا کہانی ہو، نیا نیا سوچو۔ اب ضروری نہیں کہ ہر فلم کے آخر میں شادی ہو، شادی فلم کے شروع میں بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ضروری نہیں کہ ہر فلم کے اینڈ میں سائیڈ ہیرو مر جائے۔ بے شک سائیڈ ہیرو فلم کے شروع میں بھی مر سکتا ہے، بلکہ شروع ہونے سے پہلے بھی مر سکتا ہے۔ میں نے تائید کی۔ ہدایت کار خان صاحب اور ہیروئن نوشین دونوں مسکرانے لگے، مگر زری اپنی دھن میں مسلسل بولتا چلا جا رہا تھا۔ اس نے ہدایت کار کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، آپ لوگ پرانے کرداروں پر تو فلمیں بناتا ہے، آپ لوگوں کو نئے کرداروں پر بھی فلم بنانا چاہیے۔ نئے کرداروں سے کیا مطلب ہے آپ کا؟ بہار خان نے پوچھا۔ زری نے ڈبیا سے نسوار کا ایک چٹکا نکال کر ہونٹ میں رکھا اور پھر ایک شریر نگاہ مجھ پر ڈال کر بولا، پاکستان میں بھی بڑا بڑا کردار ہے، اس وقت ہمارے ذہن میں نہیں آ رہا۔ آپ بشیر ساربان پر فلم بنائیں، مشتبہ قمر پر بنائیں، سیٹ عابد، بھولو پہلوان، شنکر شکرا اور شاہجہان پر فلم بنائیں۔ شاہجہان کو جانتے ہیں نا آپ؟ استاد جہانی؟ ہاں، کافی بدنام نام ہے۔ بدنام بھی ہے اور نیک نام بھی۔ آپ نے وہ واقعہ نہیں سنا جس کی وجہ سے شاہجہان کو جرم کی دنیا میں کودنا پڑا؟ ہاں بھائی، اس قسم کا ایک واقعہ تو ہر چھوٹے بڑے مجرم کے ساتھ نتھی ہوتا ہی ہے۔ خوچے، لیکن یہ واقعہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ ہاں، میں نے بھی کچھ سنا ہوا تو ہے، نوشین نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ شاید امارات سے شکار کے لیے آنے والے کسی شہزادے کا چکر تھا، اس نے جہانی استاد کی بہن سے بدتمیزی کی تھی، کچھ ایسی بات تھی نا؟ جواب میں زری نے پورا واقعہ سنا دیا، بلکہ اس کے بعد اور بھی کئی واقعات سنا دیے۔ گاہے گاہے وہ مسکراتی نظروں سے مجھے بھی دیکھ لیتا تھا۔ آخر میں وہ بولا، ہم تو آپ کو مشورہ دے گا کہ ایسے کرداروں پر زبردست قسم کا فلم بننا چاہیے۔ بھائی ہم تو حکم کے غلام ہیں، مزدوری پر کام کرتے ہیں، فلمیں تو آپ جیسے سیٹ لوگ بناتے ہیں۔ آپ جب حکم کریں گے ہم فلم شروع کر دیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، اگر ہم استاد جہانی پر فلم بنائیں گے تو وہ اور بھی آسان رہے گا۔ وہ کیوں؟ نوشین نے پوچھا۔ آپ نے استاد جہانی کو دیکھا ہوا ہے؟ نہیں، شاید 1-2 سال پہلے اخبار میں تصویر دیکھی تھی۔ تصویر کا بات چھوڑیں جی، ہم نے بقلم خود استاد جہانی کو دیکھا ہے، اسی لیے ہم فرما رہے ہیں کہ استاد جہانی پر فلم بنانے میں ہم کو ایک دم آسانی رہے گا۔ ہم کو فلم کا ہیرو بنایا مل جائے گا۔ یہ احمد صاحب کو دیکھو، بالکل یہی قد کاٹ، یہی عمر، بہت ملتا جلتا اس کردار سے۔ ہدایت کار خان صاحب زیر لب مسکرانے لگے۔ میں نے بھی مسکرانے میں ان کا ساتھ دیا۔ ہدایت کار کو اب شک ہونا شروع ہو گیا تھا کہ زری گل واقعی ایک کھاتی پیتی اسامی ہے، یا میں نے یوں ہی بڑھ ماری ہے۔ خوش قسمتی سے اسی وقت نوشین کا سیکریٹری مائر ڈرائیور اندر آتا دکھائی دیا اور ہم سب کی توجہ ان کی جانب مبذول ہو گئی۔ زری گل ادھر ہی سیٹ پر موجود رہا۔ میں اور نوشین ڈرائیور کے ساتھ اللہ دتہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اللہ دتہ کا گھر پرانی انارکلی کی بھول بھلائیوں سے دور گلبرگ کے علاقے میں واقع تھا۔ کوٹھی میری توقعات سے زیادہ شاندار تھی۔ گیٹ پر ایک گارڈ بھی موجود تھا۔ اللہ دتہ کی شاندار ٹویوٹا کرولا گیراج میں موجود تھی۔ بے شک میں پروفیسر اللہ دتہ کو ایک عطائی کا درجہ دے رہا تھا، لیکن کسی بڑے اسپیشلسٹ ڈاکٹر کا گھر بھی ایسا شاندار کیا ہوگا؟ ہم اندر داخل ہوئے تو وال ٹو وال کارپیٹ نظر آئے۔ کوٹھی ڈیکوریشن پیسز سے سجی ہوئی تھی۔ اندازہ ہوتا تھا کہ پروفیسر فورن کے ٹور وغیرہ بھی لگا چکا ہے۔ بہرحال اس کی کوٹھی کی سج دھج دیکھ کر کچھ زیادہ حیرانی نہیں ہوئی تھی۔ پروفیسر کے کلینک اور فارمیسی کی اتنی آمدنی ضرور تھی کہ وہ ایسی کوٹھی کا مالک بن سکتا تھا۔
ہم ڈرائنگ روم میں پہنچے تو پتہ چلا کہ پروفیسر صاحب ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ 5-10 منٹ بعد دروازے پر پروفیسر کی صورت نظر آئی۔ سفر چٹ داڑھی مونچھ اور پتلون قمیض کے ساتھ وہ ایک عام سا شخص دکھائی دے رہا تھا، تاہم اس کی آنکھوں میں خاص قسم کی کشش تھی اور بولنے کا انداز دل پذیر تھا۔ ہم کچھ دیر رسمی گفتگو کرتے رہے، پھر پروفیسر نے سرد آنکھ کھینچتے ہوئے کہا، پولیس کو تو شریفوں کی پگڑیاں اچھالنے کا شوق ہے۔ اب دیکھو 2 دن سے کیسی کیسی لایانی باتیں کی جا رہی ہیں، اگر یہی سلسلہ جاری رہا نا تو میں ہتک عزت کا دعویٰ کروں گا۔ میں نے ذرا دبے لہجے میں کہا، پروفیسر صاحب ایک بات ہمیں ماننا پڑے گی، اگر ارشاد احمد یوں ہی اچانک روپوش نہ ہوتے تو معاملہ اتنا نہ الجھتا۔ جب ان کا دامن صاف تھا تو انہیں حالات کا سامنا کرنا چاہیے تھا۔ پروفیسر نے ناراض لہجے میں کہا، بھائی ابھی تو ٹھیک سے یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ خود کہیں گیا اسے زبردستی کہیں لے جایا گیا ہے۔ میں تو خود حیران ہوں، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ پروفیسر صاحب وہ اسکوٹر کا کیا چکر ہے؟ کون سا اسکوٹر؟ اخبار میں لکھا تھا کہ رجب کی کوٹھی پر پولیس ایکشن کے وقت ایک اسکوٹر بھی ملا ہے، اور پولیس نے دعویٰ کیا کہ اس کی رجسٹریشن جو ہے وہ ارشاد صاحب کے نام پر تھی۔ اسکوٹر اسکوٹر اسکوٹر، میرے تو کان پک گئے یہ بات سن کر۔ بھائی وہ اسکوٹر بے شک ارشاد احمد کے نام پر تھا، لیکن اس سے یہ مطلب کیسے نکالا جا سکتا ہے کہ ارشاد بردہ فروشی کے کام میں ملوث ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی کارندہ اپنے طور پر وہاں لے گیا ہو، یا وہ اسکوٹر ہی چوری ہوا ہو۔ اسی دوران ملازم نے اطلاع دی کہ مولوی رحمان صاحب آئے ہیں۔ پروفیسر کے چہرے پر چند لمحے تذبذب کے آثار نظر آئے۔ بھیج دو۔ چند لمحے بعد درمیانی عمر کے ایک مولانا صاحب ایک جواں سال عورت کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ عورت کا بیشتر چہرہ چادر میں چھپا ہوا تھا۔ دونوں نے بہت عقیدت کے ساتھ پروفیسر صاحب کو سلام کیا۔ اب کیا حال ہے مولانا؟ بہت بہتر ہے جی، اللہ نے بڑا کرم کیا۔ پروفیسر اللہ دتا نے ہمارے سامنے ہی عورت کی چادر میں ہاتھ ڈال دیا، بڑی بے تکلفی سے اس کے پیٹ اور کمر وغیرہ کو ٹٹولتا رہا، پھر بولا، بہن جی اب آپ بہت بہتر ہیں، دوائی جاری رکھیں، 1 ہفتے بعد کلینک میں آ کر دکھا لیں۔ مولانا اور ان کی وائف نے ایک بار پھر پروفیسر سے بھرپور عقیدت کا اظہار کیا اور اٹھ کر چلے گئے۔ اب تک بہت سے لوگوں سے سنا تھا کہ پروفیسر کے ہاتھ میں شفا ہے، اب میں اپنی آنکھوں سے بھی اس قسم کے مناظر دیکھ رہا تھا۔ یوں بھی پروفیسر صوم صلات کا پابند اور اصول پسند شخص نظر آتا تھا، لیکن دوسری طرف منفی بات یہ تھی کہ وہ اپنے بھائی ارشاد احمد کی غیر مشروط حمایت کر رہا تھا، حالانکہ ارشاد احمد کے شاندار کردار کی جھلک میں اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کر چکا تھا۔ راجی نامی وہ لڑکی مجھے اچھی طرح یاد تھی جو چند روز پیشتر مجھے ارشاد احمد سمجھ کر میرے پاس اپنا کوئی مسئلہ لے کر آئی تھی، اور اس مسئلے کے حل کے لیے اپنی عزت و آبرو سب کچھ ارشاد احمد کی بھیٹ چڑھانے پر تلی ہوئی تھی۔ نہ جانے ایسی کتنی عورتیں اور لڑکیاں اپنے مسائل کے حل کے لیے یہی راستہ اختیار کر چکی تھیں اور ارشاد احمد کے شیطانی ہاتھوں میں کھیل چکی تھیں۔ ہماری گفتگو کے دوران میں ملازم ایک بار پھر اندر آیا اور پروفیسر کے کان میں کوئی سرگوشی کر کے اسے باہر لے گیا۔ ہم نے 5-10 منٹ پروفیسر کا انتظار کیا، لیکن وہ نہیں آیا، نہ ہی کوئی ملازم آیا، اور اس نے بتایا کہ وہ پروفیسر صاحب کتنی دیر میں تشریف لائیں گے۔ نوشین کے پاس وقت محدود تھا، وہ بے قراری سے پہلو بدل رہی تھی، اسے واپس جا کر شوٹنگ میں حصہ لینا تھا۔ اسی دوران دروازہ کھلا اور پروفیسر کا فرماندہ ملازم آیا۔ میڈم آپ کو 1 منٹ کے لیے تکلیف ہوگی، پروفیسر صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ نوشین نے الجھن آمیز انداز میں میری طرف دیکھا اور پھر مجھ سے ایکسکیوز کرتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ نوشین کے جانے کے بعد دروازہ ایک بار پھر بند ہو گیا۔ 5-10 منٹ بعد مجھے محسوس ہونے لگا کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ ابھی میں اپنا لاہ عمل سوچ ہی رہا تھا کہ دروازہ پھر کھلا۔ اس بار پروفیسر کی صورت دکھائی دی۔ معاف کرنا بھائی، مجھے دیر ہو گئی۔ مس نوشین کہاں ہے؟ وہ بھی آ رہی ہے، پروفیسر نے کہا۔ پروفیسر کے پیچھے ہی پیچھے 2 مزید افراد اندر داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے اپنی چادر کے اندر سے طاقتور AK-56 رائفل نکالی اور 3-4 فٹ کی دوری سے مجھے نشانے پر لے لیا۔ خبردار، اڑا دوں گا ورنہ گولی سے، وہ درندگی سے بھرپور آواز میں غرایا۔ میں نے حیرانی سے دیکھا، یہ وہی ریش نما شخص تھا جو اس سارے فساد کی جڑ تھا اور جو 2-3 روز پہلے شدید زخمی حالت میں رجب کی رہائش گاہ سے فرار ہو گیا تھا۔ اس کا رائفل پکڑنے کا انداز، اس کے تیور، لب و لہجہ، سب کچھ اس بات کا گواہ تھے کہ وہ ایک تجربے کار شوٹر ہے اور گولی چلانے میں ایک لمحے کی تاخیر نہیں کرے گا۔ دوسرے شخص کے ہاتھ میں بھی ریوالور نظر آ رہا تھا۔ اس نے یہ ریوالور نیچے جھکا رکھا تھا، تاہم اس کے تیوروں سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ موقع پڑنے پر ایک لمحے میں گولی چلا سکتا ہے۔ ریچھ نما شخص نے خوفناک لہجے میں کہا، اپنا ریوالور نکال کے فرش پہ رکھ دو، بالکل آہستہ آہستہ۔
تیری ایک تیز جنبش تجھے موت کی مزہ چکھا سکتی ہے۔ میں نے رائفل بردار کی ہدایت پر عمل کرنے میں بہتری سمجھی۔ اپنی پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر میں نے چھوٹے سائز کا انگلش ریوالور فرش پر رکھ دیا۔ اسے ٹھوکر مار کر میری طرف کر دو، ریچ نے دوسرا حکم جاری کیا۔ میں نے اس پر بھی عمل کیا۔ تمہاری پنڈلی کے ساتھ رامپوری خنجر بھی موجود ہے، وہ بھی اتار کے فرش پہ رکھو۔ میرا یہ اندازہ بالکل درست ثابت ہو رہا تھا کہ وہ ریچھ نما شخص نہ صرف مجھے جانتا ہے بلکہ میرے بہت قریب رہ چکا ہے۔ میں نے اس کی دوسری ہدایت پر بھی عمل کیا۔ ریوالور کی طرح خنجر بھی اس ریچھ کے قبضے میں چلا گیا۔ پروفیسر جو مجھ سے دور ہٹ کر کمرے کے گوشے میں چلا گیا تھا، احتیاط کے ساتھ باہر نکل آیا۔ میرے غیر مسلح ہونے کے بعد اس کے چہرے پر قدرے اطمینان نظر آنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ ایک جانب سے نوشین بھی نمودار ہوئی اور دروازے سے باہر کھڑی ہو کر مجھے دیکھنے لگی۔ اس کے حسین چہرے پر سراسیمگی کے علاوہ حیرانی بھی نظر آ رہی تھی۔ یہ سب کیا ہے پروفیسر؟ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی ہے میڈم، 100% یہی ہے، پروفیسر کے بجائے ریچھ نے جواب دیا۔ اس نے بحروب بھر رکھا ہے۔ یہ شاہ جہان اور جہانی استاد ہے، نہایت خطرناک قاتل اور بدنام ترین مجرم۔ آپ کی خوش بختی ہے کہ اس نے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، ورنہ یہ تو وہ آگ ہے جس کے پاس سے گزرنے والا بھی محفوظ نہیں رہ سکتا۔ لیکن ان کی صورت؟ پلاسٹک سرجری کے ذریعے اس نے اپنے چہرے میں کچھ تبدیلیاں کر رکھی ہیں۔ تاہم اگر آپ غور سے دیکھیں گی تو اس کے چہرے میں آپ کو جہانی استاد کی شباہت نظر آ جائے گی۔ نوشین کے ساتھ ساتھ اب پروفیسر کی سراسیمہ نگاہیں بھی میرے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ نوشین نے لرزاں آواز میں پوچھا، یہ میں کیا سن رہی ہوں آپ کے بارے میں؟ میرا مطلب ہے کہ آپ واقعی شاہ جہان ہیں؟ یہ بدبخت کیا بتائے گا آپ کو؟ یہ کچھ نہیں بتائے گا، ہم اس کو بتانے پر مجبور کریں گے۔ میری خاموشی نے نوشین کو سمجھا دیا کہ رائفل بردار کا انکشاف حقیقت پر مبنی ہے۔ اس احساس کے بعد نوشین کے چہرے پر بے شمار حیرت سمٹ آئی۔ وہ مجھے یوں دیکھ رہی تھی جیسے کوئی نادر عجوبہ دیکھ رہی ہو۔ ابھی قریباً 1 گھنٹہ پہلے وہ اسٹوڈیو میں اپنے ہدایتکار اور فوٹوگرافر وغیرہ کے ساتھ بیٹھی شاہ جہان اور جہانی استاد کی باتیں سن رہی تھی۔ ریچھ نما شخص نے مجھے کمرے سے باہر نکلنے کا حکم دیا۔ وہ بڑی احتیاط سے مجھے کور کیے ہوا تھا اور معمولی سی غلطی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کی کیفیت میرے لیے تسلی بخش تھی۔ کوئی شخص جب بے حد محتاط ہوتا ہے تو وہ ٹینس بھی ہوتا ہے۔ اس ٹینشن میں وہ کسی بھی وقت جلد یا بدیر کوئی غلطی کر سکتا ہے۔ ریچھ نما شخص نے بھی یہ غلطی کی۔ اس کی ایک ٹانگ رجب کی رہائش گاہ پر ہی شدید زخمی ہو چکی تھی۔ اب وہ بری طرح لنگڑا کر چل رہا تھا۔ وہ لنگڑاتا ہوا میرے عقب میں آیا۔ جب ہم دروازے میں سے گزرے تو ایک لحظے کے لیے ریچھ کا ساتھی میرے اور رائفل کے درمیان آ گیا۔ میں نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور گھوم کر اسے دھکا دیا۔ وہ ریچھ نما پر جا گرا۔ اس بالکل غیر متوقع افتاد کے سبب ریچھ نما کی انگلی ٹریگر پر دب گئی۔ AK-56 رائفل برسٹ پر سیٹ کی گئی تھی۔ 10 گولیوں کا طویل برسٹ اس میں سے نکلا اور ریوالور بردار کی پشت پھاڑتا ہوا کمرے کی مختلف دیواروں میں لگا۔ اس عمر میں 1% بھی شبہ نہیں رہ گیا تھا کہ ریچھ نما کا ساتھی فرش پر گرنے سے پیشتر ہی جہنم واصل ہو چکا ہے۔ جسم میں 10 روشن دان کھلنے کے بعد باقاعدہ حیات رہنا کافی مشکل کام ہوتا ہے۔ میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ریچھ نما پر جست لگائی اور اسے دبوچ لیا۔ میرا بایاں ہاتھ اس کی رائفل پر آیا۔ میں نے رائفل کی نال اوپر اٹھا دی۔ اب اگر وہ ٹریگر دباتا بھی تو پگھلا وسیسہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ ریچھ نما شخص کسی ریچھ ہی کی طرح مضبوط تھا، پھر بھی میں اس پر بآسانی قابو پا سکتا تھا۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ زخمی تھا۔ وہ اپنی جدوجہد میں صرف ایک ٹانگ استعمال کر سکتا تھا، لیکن جو کچھ ہوا وہ قطعی غیر متوقع تھا۔ اچانک میری آنکھوں کے سامنے نیلی پیلی چنگاریاں سے اڑ گئیں۔ میری گردن پر کسی وزنی شے سے زوردار ضرب لگائی گئی۔ ایک لمحے کے لیے میرے حواس معطل ہو گئے۔ یہ ایک لمحہ میرے گھاگ مد مقابل کے لیے بہت تھا۔ وہ ایک جھٹکے کے ساتھ میری گرفت سے نکلا۔ اس کوشش میں رائفل اس کے ہاتھ سے نکل کر راہداری کے چکنے فرش پر گری اور پھسل کر ایک صوفے کے نیچے چلی گئی۔ اسی دوران میری نگاہ اپنے رامپوری خنجر پر پڑی۔ ریچھ نما کے لباس میں خنجر کہیں تھا۔ جب وہ میرا دھکا کھا کر گرا تو خنجر کسی جیب سے نکل آیا۔ میرا ہاتھ خنجر تک پہنچا تو ریچھ نما حواس باختہ ہو کر سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ میں اس کے پیچھے لپکنا چاہتا تھا مگر مجھے کسی نے عقب سے اپنے بازوؤں میں جکڑ دیا۔ یہ پروفیسر کی کوٹھی کا گارڈ تھا۔ جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا، میری گردن پر پختہ اینٹ کی زوردار ضرب بھی اسی گارڈ نے لگائی تھی۔ میں نے گھوم کر گارڈ کی تنومند گردن اپنے بازو میں جکڑی اور مخصوص انداز میں جھٹکا دے کر اسے دم پخت کر دیا۔ ایک ہی سیکنڈ میں وہ مردہ چھپکلی کی طرح پٹ سے فرش پر گرا۔ ریچھ نما شخص اس وقت تک لنگڑاتا ہوا سیڑھیوں عبور کر چکا تھا۔
میں 3 زینے پھلانگتا اس کے عقب میں گیا۔ میں چھت پر پہنچا تو ریچھ نما شخص ایک عقبی کوٹھی کی چھت پر کودتا نظر آیا۔ میں اس چھت پر پہنچا تو وہ گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب تھا۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ ریچھ نما کے تعاقب میں ٹامک ٹوئیاں مارنے سے اور محلے داروں میں خوف و ہراس پھیلانے سے بہتر ہے کہ جو مل رہا ہے اسے حاصل کر لیا جائے، یعنی پروفیسر اللہ دتا۔ وہ ابھی تو کوٹھی میں موجود تھا، آئندہ چند منٹوں میں کیا ہو جائے کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا۔ میں واپس پروفیسر کی چھت کی طرف دوڑا۔ اس وقت تک پروفیسر کا ایک ہوشیار ملازم چھت کا دروازہ اندر سے بند کر چکا تھا جو نیچے جانے والی سیڑھیوں کی طرف کھلتا تھا۔ میری سمجھ میں سب سے پہلی بات یہی آئی کہ پروفیسر کے فون کا تار کاٹ دینا چاہیے۔ یہ تار چھت کی منڈیر کے پاس سے گزر رہا تھا۔ چھت پر ایک طرف گملوں کے پاس باڑ کاٹنے والی ایک بڑی سی زنگ آلود قینچی پڑی تھی۔ میں نے اس کی مدد سے تار کاٹ دیا، پھر منڈیر کے جنگلے سے لٹک کر نیچے کھڑکیوں کے شیڈ پر کودا اور وہاں سے کود کر کوٹھی کی بغلی راہداری میں آ گیا۔ اسی وقت میری نگاہ پروفیسر کے کھٹے کٹے ملازم پر پڑی۔ وہ راہداری کا دروازہ بند کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہی دروازہ کوٹھی کے اندر داخل ہونے کا واحد راستہ تھا۔ اس سے پہلے کہ ملازم دروازے کو مکمل بند کر دیتا، میں نے زوردار دھکا دیا۔ دروازہ کھل گیا اور ملازم الٹ کر دیوار سے جا ٹکرایا۔ میں نے اس کی تھوڑی پر مخصوص انداز میں مکہ یعنی راؤنڈ پنچ رسید کیا۔ مہارت سے رسید کیا گیا صرف ایسا ایک ہی مکہ اچھے بھلے مد مقابل کو بے ہوش کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ میرا یہ مد مقابل بھی آدھے پون گھنٹے کے لیے اپنے مسائل اور گرد و پیش سے بے خبر ہو گیا۔ یہی وقت ہے جب میری نگاہ پروفیسر اللہ دتا پر پڑی۔ اس نے فون کا ریسیور کان سے لگا رکھا تھا اور بڑے اضطراب میں ہیلو ہیلو پکارتا چلا جا رہا تھا۔ مجھے خنجر بدست اپنے سامنے دیکھ کر پروفیسر نے ریسیور ہاتھ سے چھوڑا اور پورچ کی طرف بھاگنے کی کوشش کی، لیکن نہ تو وہ اتنا پھرتیلا تھا اور نہ ہی اس کی ٹانگوں میں اتنی سکت تھی۔ میں نے چند گز آگے اسے راہداری میں جا لیا۔ اس نے چیخنا چاہا، شاید اس طرح وہ اڑوس پڑوس والوں کو اپنے مصائب سے آگاہ کرنا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ چیخ اس کے حلق سے برآمد ہوتی، میں نے خنجر اس کی گردن پر رکھ دیا اور میرے دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی نے اس کے ہونٹوں کو بڑی مضبوطی سے ڈھانپ لیا۔ یہ ایک اتفاق تھا کہ کوٹھی میں اس وقت کوئی اور ملازم یا کارندہ موجود نہیں تھا، ورنہ اب تک اس نے ضرور شور مچا دیا ہوتا۔ جس رائفل سے برسٹ مارا گیا تھا اس پر بھی زبردست قسم کا سائلنسر لگا ہوا تھا۔ توقع یہی تھی کہ پڑوس کی کوٹھیوں والے اس ہنگامے سے بے خبر رہے ہوں گے جو پروفیسر کی کوٹھی میں برپا ہوا تھا۔ اچانک میرا دھیان فلم اسٹار نوشین کی طرف چلا گیا۔ وہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ میرے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ تو کیا وہ اپنے ڈرائیور کے ساتھ کوٹھی سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی تھی؟ میں نے کھڑکی کا پردہ ہٹا کر باہر پورچ کی طرف دیکھا۔ نوشین کی نیلگوں پردوں والی شاندار مرسیڈیز پورچ میں ہی موجود تھی۔ فاصلہ زیادہ تھا، تاہم غور سے دیکھنے پر مجھے ڈرائیور بھی نظر آ گیا۔ وہ شیشے چڑھائے آرام سے سو رہا تھا اور اس ہلچل سے قطعی بے خبر تھا جو کوٹھی کے اندرونی حصے میں برپا ہوئی تھی۔ تو پھر نوشین کہاں تھی؟ صرف 2-3 سیکنڈ بعد ہی مجھے اپنے سوال کا جواب مل گیا۔ نوشین مجھے کمرے کے دروازے پر نظر آئی۔ اس کا سفید چہرہ سفید تر ہو رہا تھا اور میں دور سے ہی دیکھ کر جان سکتا تھا کہ وہ تھر تھر کانپ رہی ہے، تاہم وہ اپنی اندرونی کیفیت چھپانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ پلیز مسٹر جہانی، پروفیسر صاحب کو چھوڑ دیں۔ چھوڑ دوں گا، لیکن پہلے ان کا انٹرویو کرنا ہے۔ ان سوالوں کے جوابات پوچھنے ہیں جو میرے ذہن میں ہیں، اور ان سوالوں کے جواب بھی جو آپ کے ذہن میں ہیں۔ میرے ذہن میں کوئی سوال نہیں، آپ بس انہیں چھوڑ دیں۔ اگر نہ چھوڑوں تو؟ نوشین نے ایک جھٹکے سے اپنے پرس میں سے چھوٹے سائز کا لیڈیز پسٹل نکال لیا۔ میں کہتی ہوں آپ چھوڑ دیں، ورنہ کیا؟ میں گولی چلا دوں گی۔ آپ کبھی بھی نہیں چلا سکتی، میں نے مسکرا کر کہا۔ میرے لب و لہجے نے نوشین کو مزید کنفیوز کر دیا۔ اس نے پرس پھینک کر دونوں ہاتھوں میں پسٹل تھام لیا، مگر میں جانتا تھا کہ وہ 10 ہاتھوں سے بھی پسٹل تھام لے تو گولی نہیں چلا سکتی۔ یہ فلم کی شوٹنگ نہیں تھی، حقیقی زندگی کی ایک حقیقی سچویشن تھی۔ یہاں وقت ہدایت کار تھا اور ری ٹیک کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ میرا خنجر پروفیسر کی شہرک کاٹ ڈالتا تو اس منظر میں رد و بدل نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر نوشین کی انگلی ٹریگر پر دب جاتی اور گولی میرے سینے سے پار ہو جاتی تو اس منظر کی ایڈیٹنگ بھی ناممکن تھی۔ یہی وجہ تھی کہ نوشین بے حد محتاط نظر آ رہی تھی۔ پسٹل اس کے ہاتھوں میں واضح طور پر کانپ رہا تھا اور اس کی زبان بار بار خشک ہونٹوں پر حرکت کر رہی تھی۔ میں بڑے سکون سے پروفیسر کو دھکیل کر صوفے تک لے آیا۔ وہ مجھے خوفناک نتائج کی دھمکیاں دینے لگا۔ پہلے اس نے پولیس کے 2-3 اعلیٰ افسران کے نام لیے، پھر ایک وزیر کا ڈراوا دیا، پھر اس سے بھی آگے بڑھا اور چیف منسٹر تک آ گیا۔ تم مجھے جانتے نہیں ہو، میں تمہارے اگلے پچھلوں کا کھانا خراب کرا دوں گا،
تمہاری ساری بدماشی پیشاب کے راستے نہ نکلواتی تو میرا نام اللہ دتا نہیں۔ تم سمجھتے کیا اپنے آپ کو؟ تم ہجڑوں کو ڈرا دھمکا کر بدماش بن گئے ہو، اب تمہارا واسطہ مرد سے پڑا ہے۔ پروفیسر آپے سے باہر ہو رہا تھا، پھر وہ نوشین سے مخاطب ہو کر چیخا، تم دیکھتی کیا ہو؟ چلا دو اس کی کھوپڑی پر، میں سنبھال لوں گا سب کچھ، توڑ دو اس کا کھوپڑا۔ نوشین صاحبہ، آپ نے میرا کھوپڑا نہ توڑا تو پروفیسر صاحب کا دل ٹوٹ جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ آپ ٹریگر دبا ہی دیں۔ میں سچ مچ دبا دوں گی، آپ چھوڑ دیں انہیں۔ میں تو خود چاہتا ہوں کہ آپ دبا دیں، آپ کی فلم انڈسٹری کو ایک اچھی اور مکمل اسٹوری مل جائے گی۔ میں نے پروفیسر کو صوفے پر اوندھا گرا دیا اور ایک ٹائی سے اس کے ہاتھ پشت پر باندھنے کی شروع کر دیے۔ پروفیسر سینے کی پوری قوت سے چیخنے لگا۔ شاید اس کا خیال تھا کہ یہ چیخ و پکار اس کے پڑوسیوں کو ہوشیار کر سکے گی، لیکن یہ اس کی خام خیالی تھی۔ یہ کوٹھی کا اندرونی کمرہ تھا، ویسے بھی یہ کوٹھیاں 3-3 کنال میں تھیں۔ ایسی وسیع کوٹھیوں کے مکینوں کی چیخ و پکار پڑوسیوں تک پہنچنی ممکن نہیں ہوتی۔ ہاں، ایک خطرہ تھا کہ کہیں گاڑی میں محو خواب ڈرائیور بیدار ہو کر اندر نہ جائے، لیکن اگر ایسا ہوتا بھی تو ڈرائیور پر قابو پانا میرے لیے زیادہ مشکل نہیں تھا۔ پروفیسر کے ہاتھ باندھنے کے بعد میں نے اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس دیا۔ نوشین کی بے بسی انتہا پر تھی۔ اپنی دھمکیوں کا کھوکھلاپن اب اس پر بھی آشکار ہو چکا تھا۔ اس نے تھک کر پسٹل ایک طرف رکھ دیا اور التجائیہ لہجے میں پروفیسر کے لیے اپیل کرنے لگی۔ میں نے اسے کمرے سے باہر لے جا کر کہا، دیکھیں نوشین صاحبہ، مجھے نہیں معلوم کہ ایسا کیوں ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں آپ کی عزت کرتا ہوں۔ جو وعدہ میں نے آپ سے کیا ہے وہ میں ہر صورت نبھاؤں گا۔ پروفیسر کے ساتھ میری طرف سے کوئی ناانصافی نہیں ہوگی۔ میرا رویہ اس کے ساتھ ہمدردی والا ہے اور اس وقت تک رہے گا جب تک وہ مجرم ثابت نہیں ہو جاتا۔ اگر اس کے ہاتھ صاف ہیں تو اس کا بال بھی باقا نہیں ہوگا۔ میں اس سے صرف چند سوالات پوچھنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ اس کی اجازت دیں گی۔ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، اگر آپ مداخلت کریں گی تو پھر ضرور کوئی گڑبڑ ہو جائے گی۔ نوشین کی خوبصورت آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے سر ہلا کر اپنی رضامندی کا اظہار کیا۔ میں اور نوشین واپس کمرے میں آئے۔ میں نے نوشین سے کہا کہ وہ اپنے ڈرائیور کو سمجھایا ہے کہ ابھی قریباً 1 گھنٹہ یہاں مزید رکنا ہوگا۔ اس کے علاوہ بیرونی گیٹ کو بھی وہ اندر سے مقفل کر دے۔ نوشین نے اطاعت مندی سے سر ہلایا اور آنسو پوچھتی ہوئی باہر چلی گئی۔ میں نے ہلاک ہو جانے والے شخص کی لاش اٹھا کر ایک غسل خانے میں بند کر دی۔ اس لاش کو دیکھ کر نوشین کا نروس بریک ڈاؤن ہو رہا تھا۔ اس کے بعد میں نے بے ہوش گارڈ کو بھی موقع سے ہٹا دیا۔ چند لمحے بعد نوشین اپنے دونوں کام نپٹا کر واپس آ گئی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ میرے ساتھ بھرپور تعاون کر رہی ہے۔ پروفیسر کے ساتھ اس کی بے پناہ عقیدت اپنی جگہ پر تھی، تاہم اصل صورتحال جاننے کی خواہش مند وہ بھی تھی۔ پروفیسر کا منہ میں نے کپڑا ٹھونس کر بند کر دیا تھا۔ اس کے باوجود وہ حلق سے غوں غاں کی شدید آوازیں نکال رہا تھا۔ ان آوازوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ مجھے مسلسل اپنے وسیع تعلقات کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ میں نے اسے سمجھایا کہ وہ خود پر قابو پائے اور احمقانہ حرکات نہ کرے، کیونکہ جب تک وہ ہمیں حقیقت حال سے آگاہ نہیں کرے گا اس کا چھٹکارا ممکن نہیں۔ غالباً میرے لب و لہجے نے پروفیسر پر اثر کیا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا۔ شدید قسم کا تذبذب اس کے چہرے سے آیا تھا، پھر ایک ہی اس کے چہرے نے رنگ بدلا۔ غیظ و غضب کی جگہ خوف اور سنگین قسم کی فکر مندی نے لے لی۔ میں نے یہ تبدیلی دیکھ کر اس کے منہ سے کپڑا نکال لیا۔ اسے نہ جانے کیا ہوا، وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ اس کا پورا وجود خشک پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ پھر وہ گھگیانے لگا۔ خدا کے لیے رحم کرو اپنے آپ پر اور مجھ پر بھی۔ چلے جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ، ورنہ پچھتانے کی بھی مہلت نہیں ملے گی۔ وہ بہت خطرناک لوگ ہیں، بہت بے رحم، اتنے بے رحم کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تم کن لوگوں کی بات کر رہے ہو پروفیسر؟ کچھ مت پوچھو، کچھ بھی مت پوچھو، بس مجھے میرے حال پہ چھوڑ کے یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ زندگی میں ہی موت کا مزہ چکھ لو گے اور 100 بار مر کر بھی موت نہیں آئے گی۔ وہ زارو قطع رو رہا تھا۔ اس کا یہ روپ میرے لیے بالکل نیا تھا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ پروفیسر کی ایک بیٹی بھی تو تھی۔ اصولی طور پر اس لڑکی کو یہاں ہونا چاہیے تھا، مگر وہ کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ نہ کہیں ایسے آثار نظر آئے جن سے پتہ چلتا کہ اس گھر میں کوئی خاتون بھی رہتی ہے۔ تمہاری بیٹی کہاں ہے؟ پروفیسر نے جیسے میری بات سنی ہی نہیں۔ وہ بدستور خوف اور دہشت کے شکنجے میں جکڑا ہوا تھا اور عالم بے بسی میں پھڑپڑا رہا تھا۔ تم لوگ میری بات کیوں نہیں سنتے؟ کیوں خود کو تڑپا کر مارنا چاہتے ہو؟ میری بات دھیان سے سنو جہانی استاد، تم کسی غلط فہمی میں نہ رہو۔ تم نے بڑے بڑے برے لوگ دیکھے ہوں گے، لیکن جن کی میں بات کر رہا ہوں وہ انسان ہے ہی نہیں۔
میرے پاس وہ الفاظ نہیں کہ میں تمہیں کچھ بتا سکوں. بس تم دونوں چلے جاؤ یہاں سے. جو بندہ یہاں مرا ہے اس کا معاملہ میں خود سنبھال لوں گا. خدا کے واسطے جاؤ یہاں سے, چلے جاؤ. وہ ایک بار پھر دھاڑے مار مار کر رونے لگا. وہ جس انداز میں آہو بکا کر رہا تھا وہ ہر لحاظ سے غیر معمولی تھا. اس کے لب و لہجے سے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کی بیٹی کچھ سفاک قسم کے لوگوں کے قبضے میں ہے. وہ ان کے اشاروں پر چلنے کے لیے مجبور ہے. کہیں وہ سفاک شخص پروفیسر کا بھائی ہی تو نہیں؟ میں نے سوالیہ نظروں سے نوشین کی طرف دیکھا. پروفیسر صاحب کی بیٹی شائستہ اسلام آباد میں پڑھتی ہے اور ہاسٹل میں رہتی ہے. میرے خیال میں ایسا نہیں ہے, میں نے زیر لب کہا. اسی دوران میں پروفیسر کو کھانسی کا شدید دورہ پڑا. اس کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو رہا تھا. یکا یک اس کی سانس الجھ گئی اور جسم کو جھٹکے لگنے لگے. نوشین خوفزدہ آواز میں بولی, پروفیسر صاحب کو دل کی بھی تکلیف ہے. پروفیسر کے چہرے پر شدید کرب کے آثار نظر آ رہے تھے اور وہ بار بار اپنے پہلو کی طرف دیکھ رہا تھا. نوشین روتے ہوئے بولی, کچھ کرے جہانی صاحب. پروفیسر اپنی پتلون کی جیب کی طرف دیکھ رہا تھا. اس کے ہاتھ پشت پر بندھے تھے. مجھے اندازہ ہوا کہ وہ جیب سے کچھ نکالنا چاہتا ہے, شاید کوئی گولی وغیرہ تھی. میں نے جلدی سے اس کی جیب ٹٹولی. 100 کے چند نوٹ نکلے. ایک چھوٹی سی تسبیح نکلی اور زبان کے نیچے رکھنے والی 2 گولیاں نکلیں. میں نے جلدی سے ایک گولی نکال کر اللہ دیتا کی زبان کے نیچے رکھی. تاہم گولی رکھنے سے پہلے ہی وہ سنبھل چکا تھا. میں نے اس کے پاؤں اور ہاتھوں کی بندش کو ڈھیلی کر دی. اس کی گردن سے پسینے کی دھاریں بہہ رہی تھیں اور وہ کچھ نڈھال سا ہو گیا تھا. اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ اس سے پوچھ گچھ کی جا سکتی. اس کے ہونٹوں سے مسلسل کراہیں نکل رہی تھیں. چیخ چیخ کر اس کا گلا بیٹھ گیا تھا اور آواز مدھم پڑ گئی تھی. اس کی حالت دیکھ کر مجھے اس کی بیمار والدہ یاد آ گئی جس سے ارشاد کے گھر بالائی منزل پر ملاقات ہوئی تھی. وہ بھی اسی طرح بے تحاشا خوفزدہ تھی اور ہمیں دیکھ کر اس نے دیوانوں کی طرح چیخنا چلانا شروع کر دیا تھا. میں نے پروفیسر کو سمجھایا کہ وہ شور مچانے کی کوشش نہ کرے. اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, الٹا اسے نقصان پہنچ سکتا ہے. وہ خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا. غالباً اس میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ ہاں یا نہ میں جواب دے سکتا. پروفیسر کو کمرے میں مقفل کرنے کے بعد میں نے کوٹھی کی تلاشی لینی شروع کی. پروفیسر کے بیڈ روم سے مجھے چابیوں کا ایک گچھا ملا. اس گچھے کی مدد سے میں اور نوشین جلدی جلدی مختلف کمروں کے دروازے کھولنے لگے. ایک اندرونی کمرے کے اندر سے کسی کے بولنے کی مدھم آوازیں آئیں. اب تک تو ہم یہی سمجھ رہے تھے کہ ایک گارڈ اور ایک ملازم کے سوا کوٹھی میں کوئی بھی موجود نہیں, لیکن اس آواز نے ہمارے ذہنوں میں خطرے کی گھنٹی بجا دی. میں نے ریوالور ہاتھ میں لے کر بآہستگی دروازے پر دباؤ ڈالا. وہ مقفل نہیں تھا اور نہ ہی اندر سے بند کیا گیا تھا. دروازہ نرمی سے کھل گیا. اندر ایک بوڑھا مسہری پر اکڑو بیٹھا تھا. نیچے قالین پر جانماز بچھی ہوئی تھی. قریبی تپائی پر دوائیوں کی مختلف شیشیاں رکھی تھیں. میں نے بوڑھے کی نگاہ پڑنے سے پہلے ہی ریوالور دوبارہ پتلون کی جیب میں ڈال دیا. بوڑھے کی سفید براق داڑھی اور بال بکھرے بکھرے تھے. وہ شکل سے ہی مخبوط الحواس نظر آتا تھا. وہ آگے پیچھے جھول رہا تھا اور بار بار ایک ہی جملہ ادا کر رہا تھا, مر جائے تو صبر آ جاتا ہے, گم ہو جائے تو کبھی صبر نہیں آتا. مر جائے تو صبر آ جاتا ہے, گم ہو جائے تو کبھی صبر نہیں آتا. مر جائے تو صبر آ جاتا ہے, گم ہو جائے تو کبھی صبر نہیں آتا. بوڑھا وسطی پنجاب کا لگتا تھا. اس کے چہرے پر جھریاں تھیں اور ہر جھری میں غم کی کہانی تھی. کیا بات ہے بابا جی؟ مر جائے تو صبر آ جاتا ہے, گم ہو جائے تو کبھی صبر نہیں آتا. اس کے لہجے میں دیوانگی کی جھلک تھی اور وہ خالی خالی نظروں سے مجھے دیکھتا چلا جا رہا تھا. میں نے محسوس کیا کہ نوشین اس بزرگ کو پہچانتی ہے. وہ مجھے ٹہوکا دیتے ہوئے بولی, یہ کچھ نہیں بتائے گا. آپ جانتی ہیں اسے؟ ہاں, 1-2 بار میں نے اسے پروفیسر صاحب کے کلینک میں دیکھا ہے. بس یہ ہر وقت یہی فقرہ دہراتا رہتا ہے. 40-45 سال پہلے اس کا بچہ گم ہو گیا تھا. اسی غم میں یہ آواز کھو بیٹھا ہے. ایک مرتبہ میں نے اس کی جیب میں بچے کی تصویر بھی دیکھی تھی. وہ سرگوشی میں بولی, لیکن یہ یہاں کیسے پہنچ گیا؟ یہ بات تو پروفیسر صاحب کو معلوم ہوگی. شاید انہوں نے ترس کھا کر رکھ لیا یہاں پہ. لگتا ہے کہ اس کا علاج معالجہ کر رہے ہیں. بوڑھے نے لرزتے ہاتھوں سے کرتے کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک پرانی بلیک اینڈ وائٹ تصویر ہمارے سامنے کر دی. کسی خدا ترس نے تصویر کو محفوظ رکھنے کے لیے اس پر پلاسٹک کوٹنگ کروا دی تھی. تصویر میں 4-5 سال کا ایک پھول سا بچہ نظر آ رہا تھا. اس کے ہاتھ میں گیس سے بھرا ہوا غبارہ تھا. اسے ایک جواں سال شخص نے گود میں اٹھا رکھا تھا. بچہ بڑی ادا سے اس شخص کے رخسار کو چومنے کی کوشش کر رہا تھا.
ذرا غور سے دیکھنے سے صاف پتہ چل گیا کہ جواں سال شخص یہی نیم پاگل بوڑھا ہے۔ بوڑھے کا دردناک جملہ ایک بار پھر میرے کانوں میں گونجا اور میرا دل دہل گیا۔ یوں لگا جیسے اس جملے میں ان سینکڑوں ہزاروں والدین کی آہ و بکا شامل ہو گئی ہے جو زندگی کے کسی موڑ پر اس بوڑھے جیسے المیے کا شکار ہوئے ہیں۔ کسی خوشا چین ہاتھ نے ان کے گلشن بہار سے کسی پھول کو نوچا ہے اور ہمیشہ کے لیے اوجھل کر دیا۔ ماؤں کی برستی آنکھیں، اداس کھلونے، الماریوں میں ٹنگے رہ جانے والے رنگ برنگے کپڑے، اد پڑھی کتابیں، کسی معصوم کے انتظار میں دن رات کھلے رہنے والے دروازے، ایک ہی لمحے میں نہ جانے کیا کچھ میری نگاہوں کے سامنے گھوم گیا۔ میں نے تصویر بوڑھے کو واپس کی اور اسے اس کی حال پر چھوڑ کر باہر نکل آیا۔ میں نے نوشین کے ساتھ مل کر مختلف کمروں کی الماریاں کھولی، درازے دیکھی، کاغذات الٹ پلٹ کیے، لیکن کوئی خاص چیز ہاتھ نہیں لگی۔ دواؤں کے نسخے تھے، حکمت اور ہومیوپیتھک وغیرہ کی کتابیں تھیں، مختلف کیمیائی مرکبات اور تیار شدہ ادویات بھی یہاں وہاں پائی گئیں۔ اندازہ ہوتا تھا کہ پروفیسر اللہ دتہ کو اپنے پروفیشن سے واقعی گہری دلچسپی ہے۔ نہ جانے کیوں میرا ذہن پروفیسر کے لیے غیر محسوس طور پر ہمدردی کے جذبات محسوس کرنے لگا۔ چابیوں کے گچھے میں ایک بڑی اسپیشل چابی بھی موجود تھی۔ یہ کسی بیش قیمت تالے کی چابی تھی۔ اس کے 4 پہلو تھے، یعنی چابی کے 4 کناروں پر دندانے موجود تھے۔ مجھے اس چابی کے تالے کی تلاش ہوئی۔ یہ تلاش بالآخر بالائی منزل کے ایک پرسکون کمرے کے سامنے جا کر ختم ہوئی۔ راہداری میں دبیز قالین بچھا ہوا تھا اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ کمرہ پروفیسر خوابگاہ کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ 4 پہلو والی چابی کے ذریعے دروازے کا لاک کھولنے میں کافی دقت پیش آئی۔ چابی کو پہلے 2 مرتبہ بائیں گھمانا پڑا، پھر ایک دفعہ دائیں گھمانے کے بعد دروازہ کھل گیا۔ میں اور نوشین کمرے میں داخل ہوئے۔ سوئچ بورڈ تلاش کر کے میں نے لائٹ آن کی اور ششدر رہ گیا۔ کچھ ایسی ہی کیفیت سے نوشین بھی 2-4 ہوئی تھی۔ پورا کمرہ تصویروں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ تصویریں کمرے کی چاروں دیواروں پر لگی تھیں، اس کے علاوہ چھت پر بھی چسپاں کی گئی تھیں۔ یہ کیمرے سے کھینچی گئی رنگین تصویریں تھیں۔ ان میں سے کچھ پوسٹر سائز تھیں اور کچھ پوسٹر سے بھی بڑی تھیں۔ یہ کسی ایکٹر یا ایکٹریسز کی تصویر نہیں تھی، نہ ہی قدرتی مناظر کی منظر کشی تھی۔ بے حد عجیب تصویریں تھیں۔ قریباً ہر تصویر میں پروفیسر اللہ دتہ نظر آ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ایک اور گرانڈیل شخص بھی تھا، تاہم اس نے اپنا چہرہ اونی نقاب میں چھپا رکھا تھا۔ یہ ایک طرح کی گرم ٹوپی تھی جس پہ سے صرف آنکھیں ہی نظر آ سکتی تھیں۔ تصویر میں بھی آنکھوں پر اینک نظر آ رہی تھی۔ یہ بڑی لرزہ خیز تصویریں تھیں اور ہر تصویر پروفیسر اللہ دتہ کی بے بسی اور لاچاری کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ کسی تصویر میں وہ نقاب پوش سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہا تھا اور زار القطع رو رہا تھا۔ کسی تصویر میں اس نے اپنا نیم گنجا سر نقاب پوش کے پاؤں میں رکھا ہوا تھا اور گڑ گڑا رہا تھا۔ ایک جہازی سائز کی تصویر اللہ دتہ کے چہرے پر چوٹوں کے کئی نشانات دکھائی دے رہے تھے۔ وہ زمین پر گرا ہوا تھا اور 2 پاؤں اسے ٹھوکریں رسید کرنے میں مصروف تھے۔ یقیناً کہ نقاب پوش کے ہی پاؤں تھے۔ پورے کمرے میں اسی طرز کی تصویریں تھیں۔ انہیں جدید کیمرے سے کھینچا گیا تھا اور بڑی مہارت سے انلارج کیا گیا تھا۔ تصویروں میں نقاب پوش کے جسم کا صرف ایک حصہ نظر آ رہا تھا اور وہ اس کے ہاتھ تھے۔ اس کے ہاتھوں کی رگیں تھوڑی سی ابھری ہوئی تھیں۔ عمر 30 سال کے لگ بھگ محسوس ہوتی تھی۔ ہاتھوں کی رنگت سے وہ سفید فام نظر آتا تھا۔ ان تصویروں میں ایک تصویر بڑی ہی لرزہ خیز تھی۔ اس جہازی سائز کی تصویر کو چھت سے چسپاں کیا گیا تھا۔ اس میں پروفیسر اللہ دتہ مادرزاد برہنہ نظر آ رہا تھا۔ وہ کسی چوپائے کی طرح اپنی کوہنی اور گھٹنوں پر جھکا ہوا تھا۔ اس تصویر میں 2 سیاہ بوٹ بھی نظر آ رہے تھے۔ یہ نقاب پوش ہی کے بوٹ تھے۔ پروفیسر نے اپنا اشکبار چہرہ ان بوٹوں پر جھکا رکھا تھا اور جانوروں کی طرح زبان نکال کر بوٹوں کو چاٹ رہا تھا۔ تصویر میں اس بد نصیب شخص کے تمام ظاہری و پوشیدہ اعضاء صاف نظر آ رہے تھے۔ تصویر کی کوالٹی ایسی تھی کہ جسم کا ہر مسام دکھائی دیتا تھا۔ اس تصویر کو دیکھ کر نوشین کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا اور خوف سے اس کی خوبصورت آنکھیں پھیل گئیں۔ یہ کمرہ یقیناً پروفیسر خوابگاہ کے طور پر استعمال کرتا تھا۔ بیڈ کے ساتھ ٹیبل پر اس کی اینک رکھی تھی اور آج کا اخبار بھی۔ یہ سوچ ہی دل دہلا دینے والی تھی کہ پروفیسر اللہ دتہ اس کمرے میں سوتا ہوگا۔ اس کمرے میں جو ایک اور عجیب و غریب چیز نظر آئی وہ ایک زنانہ لباس تھا۔ ایک کڑھائی دار قمیص تھی، ایک شلوار، ایک دوپٹہ تھا اور ایک مخصوص زنانہ لباس تھا۔ یہ سارے کپڑے بیڈ کے سامنے والی دیوار کے نچلے حصے میں بڑے اہتمام سے ٹنگے ہوئے تھے، جیسے انہیں کسی شوکیس میں ڈسپلے کیا گیا ہو۔
یہ تمام سجاوٹ اور آرائش ہماری سمجھ سے بالاتر تھی۔ بہرحال میرا دل اس بات کی گواہی ضرور دے رہا تھا کہ ان تصویروں اور کپڑوں کا کوئی نہ کوئی تعلق پروفیسر کی بیٹی شائستہ سے ہے۔ عین ممکن تھا کہ پروفیسر کو ذہنی ٹارچر دینے کے لیے یہ اشیاء جان بوجھ کر اس خوابگاہ میں سجائی گئی ہوں اور پروفیسر کو زبردستی یہاں سونے پر مجبور کیا جاتا ہو، یا اسی قسم کی کوئی اور بات ہو سکتی تھی۔ اسی اثنا میں نیچے والے کمرے سے پروفیسر کے وائے ویلے کی دردناک صدا بلند ہونے لگی۔ یقیناً پروفیسر بڑی شدت سے چیخ رہا تھا۔ تبھی یہ مدھم آواز ہمارے کانوں تک پہنچ پا رہی تھی۔ الفاظ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، مگر مفہوم ہمارے علم میں تھا۔ پروفیسر جن نامعلوم لوگوں سے دہشت زدہ تھا، انہی سے وہ ہمیں بھی دہشت زدہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی آواز کسی آسیبی گونج کی طرح در و دیوار میں چکرا رہی تھی۔ وہ بظاہر ایک بلند حوصلہ اور مضبوط شخص تھا۔ اخلاق کے حوالے سے بھی لوگ اسے اچھا سمجھتے تھے اور عوام الناس کی بڑی تعداد اس کی گرویدہ تھی۔ لیکن ان لمحات میں یہ مضبوط اور جہاندیدہ شخص ایک خوفزدہ بچے کی طرح ایکٹ کر رہا تھا اور بلک بلک کر رو رہا تھا۔ معلوم نہیں وہ کون سا ایسا خوف تھا جس نے اسے نفسیاتی طور پر توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ آپ پروفیسر کے پاس چلی جائیں، انہیں سنبھالنے کی کوشش کریں، میں باقی تلاشی مکمل کر کے آتا ہوں۔ جلدی آئے گا، مجھے بہت ڈر لگنے لگا ہے۔ کس بات سے؟ پروفیسر صاحب جس انداز میں ہو بکا کر رہے ہیں اس سے میرا دل دہلنے لگا ہے۔ وہ اتنے کم حوصلہ نہیں ہے۔ اگر وہ اس قدر ڈرے ہوئے ہیں تو اس کی کوئی وجہ ہوگی۔ وجہ ہی تو ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں ہم۔ نوشین میری ہدایت کے عین مطابق نیچے پروفیسر کے پاس چلی گئی۔ پروفیسر کی آہو بکا کچھ دیر تو جاری رہی، پھر مدھم پڑ گئی۔ غالباً نوشین اسے سمجھانے میں مصروف ہو گئی تھی۔ پروفیسر کی اس بالائی خوابگاہ کو اچھی طرح کھنگالنے کے بعد میں ساتھ والے کمرے میں داخل ہوا۔ یہ کمرہ پروفیسر اسٹڈی کے طور پر استعمال کرتا تھا۔ یہیں مجھے پروفیسر اللہ دتہ کی تعلیمی اسناد وغیرہ بھی ملی۔ میری توقعات کے برخلاف اس انکوالیفائڈ معالج نے کیمسٹری میں MS کر رکھا تھا۔ اسٹڈی میں کیمسٹری کے علاوہ طب و حکمت وغیرہ کے موضوع پر بھی بے شمار کتابیں موجود تھیں۔ اچانک کچھ مدھم نسوانی چیخوں نے میری توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ یہ چیخیں زیریں منزل سے بلند ہوئی تھیں۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ نوشین کی چیخیں تھیں۔ میں نے ریوالور جیب سے نکالا اور دوڑتا ہوا سیڑھیوں پر آیا۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے میرے کانوں میں عجیب سی غراہٹیں گونجیں۔ یہ غراہٹ کسی جانور کی نہیں تھی، لیکن کسی انسان کی بھی نہیں تھی۔ ایسی آوازیں میں نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ یہ غراہٹیں راہداری کی طرف سے ابھر رہی تھیں۔ میرے نیچے اترتے اترتے وہ آہستہ ہوئیں اور معدوم ہو گئیں۔ تاہم نوشین کی چیخیں مسلسل بلند ہو رہی تھیں۔ میں خوابگاہ کے دروازے کے سامنے پہنچا اور سناٹے میں رہ گیا۔ قالین پر نوشین کے ڈرائیور رمضان علی کا خوچنکا جسم پڑا تھا۔ نوشین اسے اٹھا کر بٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ چلانے لگی، جہانی صاحب یہ شدید زخمی ہے، یہ مر جائے گا، خدا کے لیے اسے اسپتال پہنچائیں، پلیز جلدی کریں۔ اس کی آواز دہشت سے پھٹی ہوئی تھی۔ میں نے جھک کر ڈرائیور کو دیکھا۔ خدا کی پناہ، اس کی گردن پر ایک گہرا گھاؤ تھا۔ ادھڑے ہوئے گوشت میں سے اس کی گردن کی ہڈی تک صاف نظر آ رہی تھی، جیسے کسی درندے نے اس کا نرخرا ادھیڑ ڈالا ہو۔ نوشین اسے اسپتال پہنچانے کی بات کر رہی تھی، لیکن وہ مر چکا تھا۔ اس کی ٹانگوں میں جو تھوڑی بہت جنبش تھی وہ جان کنی کی تھی۔ چند لمحے میں یہ جنبش بھی ختم ہو گئی۔ ڈرائیور کی آنکھوں میں خوف اور حیرت کے تاثرات منجمد ہو کر رہ گئے تھے۔ مجھے یقین نہیں آیا کہ یہ سفید وردی والا وہی صاف ستھرا شخص ہے جو تھوڑی دیر پہلے ایئر کنڈیشن گاڑی کی آرام دہ نشست پر سویا ہوا تھا۔ میں نے ڈرائیور کی لاش فرش پر ڈالی اور ریوالور سمیت ارد گرد کے کمروں میں تیزی سے گھوم گیا۔ کہیں کوئی متنفس دکھائی نہیں دے رہا تھا، بس خوابگاہ میں پروفیسر موجود تھا۔ وہ مسلسل چیخ رہا تھا، وہ تمہیں مار ڈالے گا اور مجھے بھی، چلے جاؤ یہاں سے، خدا کے لیے دفن ہو جاؤ۔ دہشت کی ایسی کیفیت تھی اس کی آواز میں کہ روح تک لرز رہی تھی۔ نوشین اپنے ڈرائیور کو مسلسل جھنجھوڑ رہی تھی اور چلا رہی تھی، نوشین کوئی فائدہ نہیں، یہ مر چکا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ زندہ ہے، آپ اسے اٹھاؤ اور اسپتال لے چلیں۔ نہیں، یہ مر چکا ہے، آپ غلط کہہ رہے ہیں، یہ دیکھیں نا، یہ ہل رہا ہے۔ یہ مر چکا ہے، اسے چھوڑ دیں، ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے۔ نہیں، یہ زندہ ہے، یہ مرا نہیں ہے۔ وہ ہسٹریائی انداز میں چیخنے لگی اور میرے سینے پر مکے چلانے لگی۔ اس کی چوڑیاں ٹوٹ ٹوٹ کر بکھر گئیں۔ میں نے اس کے رخسار پر تماشا رسید کیا۔ اس کا ہانڈی کی طرح ابلتا ہوا ہجان کچھ سرد پڑا۔ کس نے حملہ کیا اس پر؟
مجھے نہیں معلوم، میں تو پروفیسر سے باتیں کر رہی تھی، کمرے سے باہر آئی تو یہ تڑپ رہا تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی تھی۔ پروفیسر کی آہو بکا سن کر ڈرائیور گاڑی سے نکلا تھا اور تجسس کی انگلی تھام کر اندر آ گیا تھا۔ یہاں نامعلوم حملہ نے اس پر جان لیوا حملہ کیا اور شہرک ادھیڑ کر بھاگ گیا تھا۔ یقیناً وہ ابھی کوٹھی کے اندر ہی تھا، انہی دیواروں میں اور اسی چھت کے نیچے موجود تھا، اور یہ احساس بڑا لرزہ خیز تھا۔ نوشین شدید صدمے سے نڈھال ہو کر ایک گوشے میں جا کر بیٹھ گئی اور پھٹی پھٹی نظروں سے مجھے دیکھتی چلی گئی۔ اس کا رنگ کورے لٹھے کی طرح سفید تھا۔ چیخ چیخ کر پروفیسر کی آواز بالکل بیٹھ گئی تھی۔ وہ آہو بکا تو اب بھی کر رہا تھا، لیکن یہ آواز سرگوشیوں کی طرح تھی اور مسلسل مدھم ہو رہی تھی۔ ہر بار جب وہ زور سے کوئی جملہ ادا کرتا تو اس کی گردن کی رگیں پھول جاتی تھیں اور چہرہ سرخ ہو جاتا تھا۔ میں نے بڑے دھیان سے ارد گرد کی آہٹوں پر کان لگائے تو چھت پر کسی متنفس کی موجودگی کا احساس ہوا۔ ایک ہلکی سی چاپ اٹھی جو بالائی منزل کے شمالی گوشے سے ابھر رہی تھی۔ خدا کے لیے جہانی صاحب، یہاں سے نکل چلے، نوشین روتے ہوئے بولی۔ میں نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کرایا اور ایک بار پھر غور سے آواز کی سمت کا اندازہ لگانے کی کوشش کرنے لگا۔ آواز موجود تھی اور اب چھت کے وسطی حصے کی طرف چلی گئی تھی۔ پلیز جہانی صاحب، مجھے باہر جانے دیں، میں صحن میں نکل کر شور مچاتی ہوں، لوگ آ جائیں گے، پھر وہ جو بھی ہے پکڑا جائے گا۔ میں نے ایک بار پھر ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے سختی سے خاموش رہنے کی ہدایت کی۔ قدموں کی آواز اب چھت کے وسطی حصے میں چکرا رہی تھی۔ یہ کوئی بھاری بھرکم شخص تھا اور دونوں پاؤں گھسیٹ کر چلتا تھا۔ نوشین، آپ کا پسٹل کدھر ہے؟ پھر نوشین کے جواب دینے سے پہلے ہی میری نظر اس کے پسٹل پر پڑ گئی۔ وہ کمرے کے اندر پڑا تھا۔ میں نے پسٹل نوشین کے ہاتھ میں تھمایا اور کہا کہ وہ چوکس ہو کر بیٹھے۔ میں اوپر جا رہا ہوں۔ اس نے میرا بازو تھام لیا۔ پلیز جہانی صاحب، ایسا مت کریں، یہاں 2 جانیں پہلے جا چکی ہیں، خدا کے لیے یہاں سے نکل چلیں، تھانہ پاس ہی ہے، ہم 2 منٹ میں وہاں پہنچ جائیں گے۔ دیکھیں، فی الحال آپ مجھے ہدایت کار سمجھیں اور میں جو کہتا ہوں وہ کریں۔ میرے لہجے کی سختی نے نوشین کو کاٹ کر رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو منڈائے۔ اس کی حالت قابل رحم تھی۔ صرف 2 گھنٹے پہلے وہ بڑی تمکنت سے اسٹوڈیو میں موجود تھی اور بڑی آن بان کے ساتھ شوٹنگ میں حصہ لے رہی تھی۔ اس کی شامت اعمال اسے میرے ساتھ اس منحوس 4 دیواری میں کھینچ لائی تھی اور یہاں اوپر تلے سنسنی خیز واقعات پیش آ رہے تھے۔ وہ کورس گانا فلم بند کرانے کے لیے جو لباس پہنے ہوئے تھی اس کی قیمت کم و بیش 25-30 ہزار روپے تھی، پر اب یہ لباس خون سے داغدار ہو چکا تھا۔ نہایت قیمتی چوڑیاں ٹوٹ چکی تھیں۔ میک اپ کا تیا پانچا ہو گیا تھا اور اس کے ایک رخسار پر میرے تماچے کا نشان تھا۔